کوئی عمل صالح کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے دن بھر ایک ہار بنایا محنت اور مشقت سے، لیکن جب شام ہوئی تو اس ہار کو توڑ دیا اور اس کے دانوں کو بکھیر دیا۔ تو اپنے اعمال صالحہ کو نہ بکھیرو، منتشر نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اس کے لیے سب سے عظیم سبب، عظیم ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ تم عمل صالح کو برقرار رکھو۔ جو کچھ بھی تم نے عمل صالح کیا ہے رمضان میں ان کو برقرار رکھو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم فرائض پر عمل کرتے رہو اور حرام چیزوں سے بچتے رہو، اور ہمیشہ نفل عبادتوں کی پابندی کرو۔ رمضان میں جس طرح تم نے اہتمام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا اہتمام نہیں کر سکتے ہو، لیکن نفل عبادتوں میں سے ہر ایک عبادت میں سے کچھ نہ کچھ نصیبہ اپنے ساتھ رکھو۔ اگر تم نے رمضان میں قیام اللیل کی پابندی کی ہے، 8 رکعت کی پابندی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم 2 رکعت کی پابندی کرو۔ فجر کی اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو اور اس کی پابندی اپنی زندگی میں برقرار رکھو۔ اگر تم نے خوب دعائیں کی ہے تو فجر سے پہلے اٹھ کر، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر کچھ تو دعائیں برقرار رکھو۔ اگر تم نے خوب ذکر و اذکار کیا ہے تو کچھ ذکر و اذکار اپنے حصے میں رکھو۔ اگر تم نے خوب صدقات و خیرات کیے ہیں تو اس عمل کو منقطع نہ کرو، ڈسکنٹینیو مت کرو، اس کو برقرار رکھو۔ ہر عمل صالح میں سے کچھ نہ کچھ عمل صالح اپنے نصیبے میں رکھو، اپنے حصے میں رکھو، کیونکہ عمل کی قبولیت کی بہت سی علامتوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تم اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ جس میں تم پہلے مبتلا تھے۔ مثال کے طور پر فرائض میں اگر کوتاہی کرتے تھے رمضان سے پہلے تو اب کوتاہی مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل رد ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عمل صالح کے بعد عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ لو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اگر توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر تمہارے پاس ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتی ہے، عمل کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ لو پچھلا عمل صالح رد ہو چکا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ان علامتوں کو پہچاننا ہے، ان نشانیوں کو جاننا ہے جس کے ذریعے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا عمل صالح اللہ کے دربار میں قبول ہوا ہے۔ تو یہ ثابت قدمی اور استقامت انتہائی اہم چیز ہے، اس پر ہمیں برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جس طرح تمہیں حکم ہوا ہے استقامت کو اختیار کرو، ثابت قدمی کو اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر ہو، تم عمل صالح پر ہو میرے دینی بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے افعلوا الخیر دہرکم، کہ زندگی بھر نیک عمل کرتے رہو، خاص موسم آتے ہیں تو خوب عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر دنوں میں تم سارے عمل صالح کو چھوڑ دو گے اور فرائض میں بھی کوتاہی کرو گے یا حرام چیزوں کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو استقامت پسند ہے، ہمیشگی پسند ہے، مداومت پسند ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی محافظت کرنا ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بتائیے اسلام میں کہ پھر آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا پھر اس کے بعد اسی پر ثابت قدم رہو، مکر نہ جاؤ، پیچھے نہ پلٹ جاؤ، اپنی ایڑیوں کے بل نہ پلٹو۔ معزز حضرات و خواتین، رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، تو رمضان کے اس مبارک مہینے کے بعد ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہمارا کیا معاملہ اور رویہ ہونا چاہیے؟ ہم میں کہ ہر ایک شخص کو جان لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ کہ جس کا ہم نے خوب انتظار کیا اور جتنا میسر عمل ہے کیا، تو پھر اس کے بعد اس کا اختتام بھی، اس کا الوداع بھی اچھے انداز میں ہونا چاہیے۔ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بھی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ چیز اس چیز سے بہتر ہے یہ لوگ جو جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کا یہ خزانے، دنیا کا یہ مال، اس سے کافی بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اور نیکیوں کی جو توفیق دی ہے، یہ سب سے عظیم نعمت ہے، اس پر سب سے زیادہ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے تمام نیکیوں میں الگ الگ قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے بھی مسلمانوں کی 3 قسمیں بنائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، کہ اس رمضان کے موسم میں بھی 3 قسم کے لوگ پائے گئے۔ بعض وہ لوگ تھے جو سبقت لے گئے، پیش رہے، نیکیوں میں بہت آگے بڑھ گئے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو درمیانی رہے، مقتصد رہے، یعنی انہوں نے بہت آگے بھی نہیں بڑھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی بھی نہیں کیا گناہوں کے ذریعے، بلکہ درمیانی چال چلے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہوں میں مبتلا رہے، گناہوں کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیا۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دیتا ہے، فضل کرتا ہے، احسان کرتا ہے، انعام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور جہاں تک رمضان کا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ہم میں سے لوگوں کی جو نیت رہی ہے، لوگوں کا جو ارادہ رہا ہے، لوگوں کی جو جستجو اور صبر اور محنت رہی ہے، اس کے حساب سے اجر ملنے والا ہے، اس کے حساب سے ہمیں اس کا ثواب ملنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اب جب کہ رمضان کے مہینے کا اختتام ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، سیلف اسیسمنٹ کرنا چاہیے، سیلف انٹروسپیکشن کرنا چاہیے کہ آخر جب اتنا سب عمل ہم نے کیا ہے تو ہم کہاں ٹھہرتے ہیں اس عمل میں؟ کیا ہم نے اللہ کو خوشنودی کرنے کا عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ پاتا ہے کہ ہاں میں نے اچھے عمل کیے ہیں، تو سب سے پہلے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے عمل صالح کو برقرار رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے جن کو میں گن گن کر کے شمار کر کے تمہارے لیے رکھتا ہوں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو خیر پائے، اچھا نتیجہ پائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جو اس
اس کے علاوہ پائے یعنی برا انجام پائے، برا پائے تو اپنے ہی نفس کو برا بھلا کہے، کیونکہ وہ شخص ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی ملامت کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے اس شخص کو جس نے اس عظیم موسم کو فوت کر دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ڈس اپوائنٹ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی تواب ہے، توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ایک نئی زندگی کی ابتدا کرے۔ انہ لا ییأس من رحمت اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم و زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جنہوں نے تھوڑا بہت عمل کیا ہے تو ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کے بعد تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہے بہت حقیر ہے، معمولی ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کو حقیر سمجھے، اترائے نہ، اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے یقیناً بہت کم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے حقوق بہت زیادہ ہے، ہم ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اس بات کا خوف ہو کہ کہیں عمل قبول نہ ہو، کہیں عمل رد نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کونوا لقبول العمل اشد اہتماما منکم بالعمل، جتنا تم عمل کے تعلق سے فکر مند ہو اس سے کہیں زیادہ تمہیں چاہیے کہ عمل کی قبولیت کے تعلق سے فکر مند ہو۔ تو ہمیں عمل کی قبولیت کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں خوب محنت کرنے کے بعد انہیں فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے اعمال یہ نیکیاں رد نہ ہو جائیں۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ ہمارا اہتمام، سب سے زیادہ ہماری سوچ اور سب سے زیادہ ہماری فکر اس بات میں ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے اعمال رد نہ ہو جائیں، رد نہ کر دیے جائیں۔ جیسا کہ وہ مشہور و معروف روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو قرآن کریم میں آتی ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں یؤتون ما آتوا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، جو کچھ بھی اچھے کام کیے انہوں نے کر دیا، وقلوبهم وجلة، لیکن ان کے دل ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے ہے جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے، اس کی سزا نہ مل جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ابنۃ الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوب نیک عمل کرتے ہیں، واحسنوا، اور اچھا عمل کرتے ہیں، ویخافون الا یتقبل منہم، اور ڈرتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال کہیں رد نہ کر دیے جائیں، قبول نہ کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے فکر ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اپنے اعمال صالحہ کی محافظت کرے، ڈرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے ان اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ تو اس کی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ سلف کے تعلق سے آتا ہے ادرکتہم یجتہدون فی العمل الصالح، کہ سلف صالحین عمل صالح میں خوب محنت کرتے، فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمُّ، اور جب عمل صالح انجام دیتے تو غم میں مبتلا ہو جاتے، اَيُقْبَلُ مِنْهُمْ أَمْ لَا، کہ ان کا عمل صالح قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔
تو میرے دینی بھائیوں، جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا بہت عمل کیا ہے، نماز کی صورت میں، قیام کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، توبہ و استغفار کی شکل میں، اور دیگر عبادتوں کی شکل میں، تو سب سے پہلے ہمیں ان کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان سے پہلے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان پہنچا دے، اور جب رمضان نکل جاتا اور نیک عمل کر لیتے تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، ہمارے اس رمضان کو قبول فرما لے۔ اور اسی لیے سب سے زیادہ رمضان کے اختتام میں ہمیں اسی کی فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے پاس مقبول ہوں گے یا نہیں، کیا ہمارے اعمال اللہ کے پاس قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی تو ندا لگاتے، آواز لگاتے کہ اے لوگو یہ بتاؤ، یا لیت شعری، کوئی شخص مجھے یہ بتائے، من ھذا المقبول فاہنیہ، کون ہے یہ مقبول شخص جس کو میں مبارکبادی دے دوں کہ تیرے عمل قبول ہو چکے ہیں، ومن ھذا المحروم فاعزیہ، اور کون ہے یہ بدبخت اور بدقسمت آدمی جو محروم ہو چکا ہے کہ اسے تعزیت اور تسلی دے دوں۔ تو اسی لیے سلف صالحین تو یہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا ایک سجدہ بھی قبول ہوا ہے، اگر ایک سجدہ بھی میرا قبول ہوا ہے تو پھر میں یہ تمنا کروں گا کہ مجھے اللہ موت دے دے۔ تو کسی کو علم نہیں ہوتا میرے دینی بھائیوں کہ اس کا عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کسی کو علم نہیں ہو سکتا، کسی کو یقین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے محنت کریں گے، جستجو کریں گے، دعائیں کریں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عمل صالح کی قبولیت کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، تھوڑے ہنٹس ہوتے ہیں کہ شاید عمل قبول ہوا ہے یا عمل قبول نہیں ہوا ہے، تو ہمیں جان کر رکھنا ہے اور ہمیں پہچان کر رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کے اختتام کے بعد ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے؟ سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام کیجئے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے اور اللہ سے استغفار کرتے رہیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ ایک عظیم سبب ہے، ایک عظیم ذریعہ ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا، ہمارے گناہوں کے کفارے کا۔ تو اسی لیے لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان آیا تھا ہماری مغفرت کے لیے، رمضان آیا تھا ہماری مغفرت کروا کے ہمیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، ہمیں جنت میں داخل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ رمضان ہماری مغفرت کا سبب نہیں بن سکتا ہے، جنت میں داخلے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، جہنم سے آزادی کا سبب نہیں بن سکتا ہے، تو ہم بڑے ہی بدبخت ہوں گے، محروم ہوں گے۔ اسی لیے سب سے پہلے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھیے، جیسا کہ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تہدم الذنوب، یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، وتمحوها محوا، مکمل طور پر مٹا دیتا ہے، ولا تبقی ذنبا، کوئی گناہ باقی نہیں رکھتا، ولا يسبقها عمل، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ سے بہت خوش ہوتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، شیطان اس سے نفرت کرتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیے، پھر اس کے بعد خوب استغفار کیجئے۔ استغفار کا عمل تمام اعمال صالحہ کے بعد انجام دیتے رہنا چاہیے۔ حج کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے، فرض نمازوں کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے، مجلس کے اختتام پر بھی استغفار کا حکم ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے اعمال صالحہ کے بعد استغفار کا حکم ہے
کیوں؟ اس لیے ہے کہ جو کچھ بھی نقص اور کمی رہ گئی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے، وہ مٹ جاتی ہے۔ جو عیب رہ گیا ہے عمل میں اور جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ تو خوب استغفار کیجئے اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو کہ خلیفہ وقت تھے، وہ اپنے سارے گورنروں کو خط روانہ کرتے ہیں، یہ لکھ کر روانہ کرتے ہیں کہاں سے کہاں تک ان کی حکومت تھی۔ سندھ جو پاکستان میں ہے وہاں سے لے کر اسپین تک حکومت تھی، اور نارتھ میں رشیا کی سرحدوں سے لے کر نیچے حبشہ اور یمن تک ان کی حکومت تھی۔ وہ اپنے سارے گورنروں کو یہ لکھ کر روانہ کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، رمضان کا اختتام کرو استغفار کے ساتھ، خوب استغفار کے ساتھ۔ قولوا کما قال ابونا آدم، ہمارے باپ آدم نے جس طرح کہا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اس طرح تم بھی کہو۔ وقولوا کما قال ابراہیم، ابراہیم نے جس طرح دعا کی تھی، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، تو یہ دعا کرتے رہیے۔ اور وقولوا کما قال نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَقُولُوا كَمَا قَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ نے جو دعا کی تھی استغفار کی، وہ دعا کہیے، قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، اور اس طرح دعا کیجئے جس طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو استغفار کے ساتھ توبہ ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی ہدایت دیتا ہے، توبہ کی ترغیب دلاتے ہوئے فرماتا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور اسی طرح رمضان کے اختتام پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی تکبیر بیان کرنی چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ چند چیزیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک عظیم چیز جس کا اہتمام کرنا ہے، جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، معمولی سمجھ لیتے ہیں، ہلکا سمجھ لیتے ہیں، وہ ہے عمل صالح پر مداومت، عمل صالح پر ہمیشگی اور استقامت۔ یہ سب سے عظیم عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم رمضان کا اختتام کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ کوئی عمل صالح کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے دن بھر ایک ہار بنایا محنت اور مشقت سے، لیکن جب شام ہوئی تو اس ہار کو توڑ دیا اور اس کے دانوں کو بکھیر دیا۔ تو اپنے اعمال صالحہ کو نہ بکھیرو، منتشر نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اس کے لیے سب سے عظیم سبب، عظیم ذریعہ اور وسیلہ یہ ہے کہ تم عمل صالح کو برقرار رکھو۔ جو کچھ بھی تم نے عمل صالح کیا ہے رمضان میں ان کو برقرار رکھو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم فرائض پر عمل کرتے رہو اور حرام چیزوں سے بچتے رہو، اور ہمیشہ نفل عبادتوں کی پابندی کرو۔ رمضان میں جس طرح تم نے اہتمام کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا اہتمام نہیں کر سکتے ہو، لیکن نفل عبادتوں میں سے ہر ایک عبادت میں سے کچھ نہ کچھ نصیبہ اپنے ساتھ رکھو۔ اگر تم نے رمضان میں قیام اللیل کی پابندی کی ہے، 8 رکعت کی پابندی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم 2 رکعت کی پابندی کرو۔ فجر کی اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھو اور اس کی پابندی اپنی زندگی میں برقرار رکھو۔ اگر تم نے خوب دعائیں کی ہے تو فجر سے پہلے اٹھ کر، فجر کی اذان سے پہلے اٹھ کر کچھ تو دعائیں برقرار رکھو۔ اگر تم نے خوب ذکر و اذکار کیا ہے تو کچھ ذکر و اذکار اپنے حصے میں رکھو۔ اگر تم نے خوب صدقات و خیرات کیے ہیں تو اس عمل کو منقطع نہ کرو، ڈسکنٹینیو مت کرو، اس کو برقرار رکھو۔ ہر عمل صالح میں سے کچھ نہ کچھ عمل صالح اپنے نصیبے میں رکھو، اپنے حصے میں رکھو، کیونکہ عمل کی قبولیت کی بہت سی علامتوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تم اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ جس میں تم پہلے مبتلا تھے۔ مثال کے طور پر فرائض میں اگر کوتاہی کرتے تھے رمضان سے پہلے تو اب کوتاہی مت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل رد ہو چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے
اسی طریقے سے اگر عمل صالح کے بعد عمل صالح کی توفیق ہوتی ہے تو سمجھ لو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اگر توفیق نہیں ہوتی ہے، اگر تمہارے پاس ڈسکنٹینیوٹی ہو جاتی ہے، عمل کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو سمجھ لو پچھلا عمل صالح رد ہو چکا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، ان علامتوں کو پہچاننا ہے، ان نشانیوں کو جاننا ہے، جس کے ذریعے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمارا عمل صالح اللہ کے دربار میں قبول ہوا ہے۔ تو یہ ثابت قدمی اور استقامت انتہائی اہم چیز ہے، اس پر ہمیں برقرار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی جس طرح تمہیں حکم ہوا ہے استقامت کو اختیار کرو، ثابت قدمی کو اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت اس حالت میں آئے کہ تم اسلام پر ہو، تم عمل صالح پر ہو میرے دینی بھائیوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے افعلوا الخیر دہرکم، کہ زندگی بھر نیک عمل کرتے رہو، خاص موسم آتے ہیں تو خوب عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگر دنوں میں تم سارے عمل صالح کو چھوڑ دو گے اور فرائض میں بھی کوتاہی کرو گے یا حرام چیزوں کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو استقامت پسند ہے، ہمیشگی پسند ہے، مداومت پسند ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، نمازوں کی محافظت کرنا ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے ہیں قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول مجھے ایک ایسی بات بتائیے اسلام میں کہ پھر آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا پھر اس کے بعد اسی پر ثابت قدم رہو، مکر نہ جاؤ، پیچھے نہ پلٹ جاؤ، اپنی ایڑیوں کے بل نہ پلٹو، بلکہ عمل صالح کو برقرار رکھو۔ تو عمل صالح کے بہت سارے فوائد ہے، بڑی عظیم فضیلت آئی ہے، مستقل ایک موضوع اور ٹاپک ہے جس کے تعلق سے ہم میں سے ہر ایک کو جاننا ضروری ہے میرے دینی بھائیوں۔ ان میں سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی یہ صفت بتائی ہے کہ وہ عمل صالح پر پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے عمل صالح۔ تم اگر عمل صالح کرو گے تو اللہ کے محبوب بندوں میں بن جاؤ گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا ایھا الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون، کہ اے لوگو اتنا عمل کرو جتنا تم عمل کر سکتے ہو، فإن اللہ لا يمل حتى تملوا، اللہ بیزار نہیں ہوتا جب تک کہ تم بیزار نہ ہو جاؤ، فإن احب الاعمال الى اللہ ما دام وان قل، اللہ کے پاس سب سے محبوب عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو، مداومت اور پائیداری ہو، گرچہ کہ وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے وہ عمل کرنا چاہیے جس کو تم برقرار رکھ سکتے ہو، وہ عمل کرنا چاہیے جس پر تم مداومت کر سکتے ہو۔ چھوٹے عمل سے شروعات کیجئے، بالکل جم سٹارٹ مت کیجئے، بلکہ آہستہ آہستہ چلیے۔ جب ایک عمل کرو گے، اس کو برقرار رکھو گے تو پھر دوسرے عمل کی طرف چلو، مگر عمل صالح کرنا اور اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس کو حدیث الولی کہا جاتا ہے، تو اس حدیث الولی کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں ولی کی صفتیں بیان کی گئی ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا محبوب، جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے۔ تو اس کے لیے 2 سٹیپس ہے، مشہور و معروف حدیث ہے جس کو حدیث الولی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی کہتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، میرا بندہ میرے قریب جس چیز سے ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس چیز سے میرے قریب
قریب ہوتا ہے وہ فرائض پر عمل کر کے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب فرائض کی پابندی کر لیتا ہے تو وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر اس کے بعد میرا بندہ برابر نفل عبادتوں کے ذریعے، نفل اطاعتوں کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. ويده التي يبطش بها، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے. ورجله التي يمشي بها، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوگا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، دعا کرے تو میں اس کو دعا کو قبول کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر اس کے بعد میری پناہ طلب کرے تو اسے میں پناہ دے دیتا ہوں. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں بھی مکمل حدیث نہیں ہوئی ہے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں هو اشرف حدیث فی صفت الولی، ولی کی صفت میں سب سے افضل حدیث، سب سے اچھی حدیث یہی ہے. تو ہمیں اللہ کا ولی بننا ہے تو فرائض پر عمل کرنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، اس کی پابندی کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر نفل چیزوں پر عمل کرنا ہے، مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچنا ہے. پھر اس کی پابندی کرنا ہے، زندگی بھر پابندی کرنا ہے، موت تک پابندی کرنا ہے، تب جا کر کے ہم اللہ کا ولی بنتے ہیں. تو میرے دینی بھائیو، یہ چند باتیں تھی